میرا نام رمیش ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانتا ہوں کہ میری شادی رچنا سے ہوئی ہے۔ رچنا اور میری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ رچنا بہت سندر ہے۔ شروعات میں مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کو ہاں نہیں کہے گی، لیکن جب میں اسے دیکھنے گیا تب اس کے سوبھاؤ کا پتہ چلا۔ بہت اچھا ان کا پریوار تھا۔ رچنا جب شادی کر کے میری زندگی میں آئی تب سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ سبھی مجھے کہتے تھے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ ابھی میری شادی کو قریب 3 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میرا سپنا تھا کہ میں بڑے شہر میں ایک بڑا شو روم بنواؤں کپڑے کا۔ میں نے رچنا کو اس کے بارے میں بتایا۔ رچنا کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے کتنا بڑا سپنا، میں دن رات اسی میں لگا رہتا ہوں۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک جگہ ملی، لیکن پیسے بہت زیادہ تھے، اسی لیے میں نے اپنے گاؤں کی زمین بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زمین میں میرے پتا کے دوسرے بھائیوں کا بھی حصہ تھا۔ اسی کام کے لیے مجھے کچھ دنوں تک گاؤں میں جانا پڑ رہا تھا۔ میں نے رچنا کو چلنے کو کہا کیونکہ پتہ نہیں کتنا سمے لگ سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ اپنے مائکے چلی جائے گی۔ میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے۔ رچنا اپنے مائکے چلی گئی، میں اپنا گاؤں چلا گیا۔ رچنا سے میں فون پر بات کیا کرتا تھا، زمین کے کاغذ اور ساری چیزیں باتوں میں سمے لگا رہا تھا۔ اس دوران میری پتنی سے میری بات ہوتی رہتی تھی۔ میں نے ایک شام اسے فون کیا تو وہ کچھ بدلی تھی، زیادہ بول نہیں رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وہ بولی کہ مجھے آپ کو کچھ بات بتانی ہے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ، کیا بولنا چاہتی ہو؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہی اور پھر بولی کہ نہیں، ابھی نہیں، میں آپ کو مل کر ہی بتاؤں گی۔ میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں اتنی بڑی بات ہونے والی ہے۔ اگلے دن دوپہر میں نے جب رچنا کو فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے بھی سوچا کہ کچھ کام ہوگا، اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں سارا دن اپنے کام میں الجھا رہا۔ کام بھی ضروری تھا کیونکہ وہ ختم کر کے ہی میں جلدی سے رچنا کے پاس واپس جا سکتا تھا۔ دن بھر کے کام کے بعد میں نے پھر شام کو رچنا کو فون کیا، لیکن اس بار اس کا فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ میں نے پھر سوچا کہ شاید کسی کام سے گئی ہوگی اور موبائل سوئچ آف ہو گیا ہوگا۔ میں نے رات پھر کیا، کیونکہ دن بھر بات ہو نہ ہو لیکن رات میں ضرور بات کیا کرتے تھے، لیکن رات میں بھی ان کا فون سوئچ آف تھا۔ اب مجھے تھوڑی فکر ہوئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ اس کے گھر ہی ہے، اگر کچھ بات ہوتی تو مجھے فون آ ہی جاتا۔ تھوڑا بہت وچار کر کے میں سو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کے گھر میں کسی کو فون کروں، لیکن رات میں اس سمے فون کرنا میں نے اچت نہیں سمجھا، اسی لیے میں سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ میں رچنا سے بات کروں۔ صبح بھی میں نے فون کیا، لیکن ابھی بھی وہی بات کا اس کا فون سوئچ آف ہی تھا۔ اب میں نے اس کی ممی کو فون کیا، لیکن انہوں نے بھی میرا فون نہیں اٹھایا۔ اب مجھے تھوڑی فکر ہونے لگی تھی کہ کیونکہ کسی سے بھی میری بات نہیں ہو رہی تھی۔ قریب 3 دن تک نہ رچنا کا فون آیا نہ اس کی ماں کا۔ میں اپنے کام میں لگا رہا۔ پھر ایک شام میری ساس کا فون آیا۔ میں نے پوچھا کہ رچنا کہاں ہے؟ وہ بولی رچنا اپنی ایک چچیری بہن کی شادی میں گئی ہے، شاید وہاں نیٹ ورک نہیں ہوگا، اسی لیے بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں بھول گیا تھا، رچنا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ وہاں جانے والی ہے۔ میری چنتا تھوڑی کم ہو گئی اور میں واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ رچنا وہاں 5 دن رکنے والی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ شاید 5 دن تک میری رچنا سے کوئی بات
नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर ही गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर में वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से रचना से बात हुई नहीं है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रचना से बात किए। मुझे रचना पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है और साथ उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के भी फ़ोन से बात कर सकती, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन को बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रचना और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो ये सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रचना। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि रचना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा, यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसीलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। रचना मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ ये कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मनाने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रचना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। रचना की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रचना को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रचना नाम से मुझे नफ़रत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला, उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा।
میرا اس کے گھر یہاں سے جانا ہوا۔ ایسے ہی میرا دھیان ان کے گھر کی کھڑکی پر پڑا۔ مجھے دکھائی دیا کہ کھڑکی میں رچنا ہے۔ ایک جھلک سی مجھے دکھی۔ میں نے اسی سمے ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ میری ساس نے دروازہ کھولا اور وہ مجھے دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ دروازہ کھلتے ہی میں اندر جانے لگا۔ میری ساس نے مجھے روکا لیکن میں نہیں مانا۔ اندر میں کمرے میں گیا تو رچنا کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ رچنا وہیل چیئر پر بیٹھی تھی۔ رچنا نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ رچنا بس رو رہی تھی۔ میری ساس بولی کہ بیٹا رچنا جب شادی میں گئی تھی تب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسے ایسی جگہ چوٹ آئی جس کے کارن اب وہ چل نہیں سکتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے سمے بھی بے ہوشی میں یہ کہہ رہی تھی تمہیں نہ بتائیں وہ بڑے کام کے لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ ہو سکتا ہے رچنا اب چل نہ سکے اور نہ علاج پر بہت زیادہ پیسہ لگے گا، تب بھی میں نے کہا کہ داماد جی کو بتا دیتے ہیں، لیکن رچنا نے کہا کہ میں ان کی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ ان کا سپنا ہے شو روم کھولنے کا۔ ان کی زندگی میں جاؤں گی تو ان پر بوجھ ہی بنوں گی۔ اسی لیے رچنا نے یہ جھوٹ تمہیں کہنے کو کہا تاکہ تم اسے بھلا برا کہہ کر اسے بھول جاؤ، اس سے نفرت کرو۔ میری پتنی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ رچنا اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا تو کیا تم مجھے چھوڑ دیتی؟ رچنا نے روتے ہوئے کہا کہ ایسا مت بولو۔ رچنا نے کہا کہ میں آپ کی دوشی ہوں۔ ایکسیڈنٹ میں ہمارا بچہ جو میرے گربھ میں تھا وہ بھی نہیں بچا۔ آپ مجھے بھول جائیے، دوسری شادی کر لیجیے۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بن کر رہنا چاہتی۔ رچنا کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کتنے دنوں اس نے انہیں روک کر رکھا ہوگا۔ میں نے رچنا کو بیتے کچھ مہینوں میں نہ جانے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن اب وہ رچنا کو ایک پل بھی اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے رچنا کی ایک بات نہیں سنی۔ میں رچنا کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اب کوشش یہی ہے کہ وہ پھر سے چل سکے۔ میں نے میرا شو روم بیچ دیا اور اچھے سے اچھے اسپتال میں رچنا کو دکھایا۔ امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور آپ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ اوشیہ کمنٹ میں لکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔